بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ انسانی دماغ تمام جسمانی اعضاء کے کام کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان میں سانس لینا، ہارمونز کے اخراج کی باقاعدگی، دل کی دھڑکن، پٹھوں کا کنٹرول، سوچنا اور جذبات وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بات بھی یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ انسان کے جسم میں دماغ وہ عضو ہے جس کو سب سے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جسموں میں داخل ہونے والی کیلوریز کا تقریباً 20% استعمال کرتا ہے۔ تاہم اس عمر کا انحصار عمر، وزن اور سونے کے دوران اس کے کام کرنے پر ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، کیا سوچنا اور کیا بولنا چاہیے۔ یہ دماغ ہی ہے جو سڑکوں یا گلیوں میں پھرتے اجنبیوں کے چہروں کو یاد رکھتا ہے اور ہمیں فکروں سے بچاتا ہے۔ زندہ رہنے اور کچھ بھی سیکھنے کے لیے ہم دماغ پر انحصار کرتے ہیں، مگر یہ جسم کا وہ عضو ہے جس کے بارے میں بہت کچھ اب بھی صیغہ راز میں ہے۔ انسانی جسم کے اس اہم ترین اور مرکزی حصے کو ہماری کچھ عادات نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے ہمیں ایسی عادات کو مکمل چھوڑ دینا چاہیے جو ہمارے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو آئیے ایسی عادات کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستوں، ہمارا دماغ ہمارے جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے سونے پر بھی دماغ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی وقفہ لیتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کی دیکھ بھال کریں، لیکن ہماری اپنی ہی چند عام عادات ہمارے دماغ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں ہم ایسی ہی چند عادات کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور اگر آپ بھی ان عادات میں سے کسی عادت کا شکار ہیں تو فوراً ترک کیجیے۔ نمبر 1، ناشتہ چھوڑ دینا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ ہمارے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے اور ناشتہ کیے بغیر ہی اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دینے لگتے ہیں۔ سونے کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک آپ کھائے پیے بغیر رہتے ہیں، اور اب آپ کے جسم کو غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح کچھ نہ کھانے کی وجہ سے آپ کے دماغ کے خلیے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ غنودگی اور چکر آنے کی شکایت بھی عام طور پر ناشتہ نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ صبح کا ناشتہ پورے دن میں اہم ترین خوراک ہوتی ہے، اس کے بغیر انسانی دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا۔ اگر ناشتہ نہ کرنے کا عمل بار بار دہرایا جائے تو انسانی جسم عارضی طور پر اپنے بعض کام انجام دینا چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، اضافی کھانا۔ اضافی کھانا ویسے بھی بری عادت ہے، لیکن ایک اور اہم بات جس کی جانب ہم اکثر توجہ نہیں دیتے وہ یہ کہ اضافی کھانا کھانے سے ہمارے جسمانی وزن میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہ بری عادت ہماری شریانوں کو بھی سخت کرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھائیے اور صحت مند زندگی گزاریے۔ نمبر 3، چینی کا زیادہ استعمال۔ زیادہ چینی کے استعمال آپ کے جسم کو پروٹین اور دیگر ضروری غذائی اجزاء کے جذب ہونے کے حوالے سے سخت بنا دیتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے جتنی غذا کی ضرورت تھی اسے اتنی ہی مل رہی ہے، نہ کہ اضافی۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو بھوکا بنا دیتی ہے اور اضافی کھانے سے دماغ کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ شکر کی زیادہ مقدار کے استعمال تمام انسانی اعضاء بالخصوص اندرونی اعصابی نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جدید طبی تحقیقات میں شکر کے بکثرت استعمال کو الزائمر کے مرض کے تناسب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ نمبر 4، تمباکو نوشی۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تمباکو نوشی ہمیں صرف اور صرف نقصان پہنچاتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ اس کی عادت میں بری طرح گرفتار ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی ہمارے دماغی خلیوں کی قاتل ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یادداشت مختصر اور کمزور ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی الزائمر کی بیماری لاحق ہونے کا سبب بھی بنتی ہے۔ سگریٹ کے اندر ایسے بہت سے زہریلے مواد ہوتے ہیں جو انسانی دماغ بالخصوص دماغ کے خلیوں کی جھلی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ نقصانات توازن میں خلل کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی چھوڑنے کے بعد اس کے سبب پیدا ہونے والے مسائل کا کچھ عرصے میں علاج ہو سکتا ہے، جبکہ اس تمباکو نوشی سے دماغ پر ہونے والے مضر اثرات کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، فضائی آلودگی۔
یقیناً یہ کوئی عادت نہیں ہے، لیکن یہ بھی دماغی صحت کو تباہ کرنے والے اسباب میں سے ایک ہے۔ ہمارے دماغ کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے آکسیجن کی بھاری مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے فضائی آلودگی ماحول میں موجود آکسیجن کی مقدار کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ سانس کے ذریعے فضا میں موجود جو آلودگی انسان کے اندر آتی ہے وہ تمام جسمانی اعضاء تک پہنچ جاتی ہے، جن میں دماغ بھی شامل ہے۔ جدید طبی ریسرچز کے مطابق فضائی آلودگی ڈیمنشیا اور الزائمر کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 6، تبادلہ خیال کی کمی۔ مختلف مسائل اور امور پر تبادلہ خیال سے ہمارے دماغ کی افزائش ہوتی ہے اور ہمارے دماغ میں نئے آئیڈیاز بھی جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تبادلہ خیال سے بے پناہ معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن لوگوں سے بات نہ کی جائے یا کم کی جائے تو دماغ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور یہ محدود ہونے کے علاوہ کسی بھی مسئلے پر زیادہ نہیں سوچ سکتا۔ بات نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے دماغ سکڑنے بھی لگتا ہے۔ بات چیت کے ذریعے رابطہ دماغ کے متعدد حصوں پر انحصار کرتا ہے۔ جب آپ زبانی طور پر دوسروں سے بات چیت نہیں کرتے تو آپ دماغ کے ان افعال کو کام سے روکتے ہیں، لہذا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے رابطہ نہ کرنا اور ان سے گفتگو نہ کرنا یہ آپ کے لیے ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے، جو دماغ پر منفی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خود کو بیزاری اور اکتاہٹ کی آسان سواری بننے کے لیے نہ چھوڑیں۔ جب آپ کے گرد دوستوں کا مجمع نہ ہو تو اپنے لیے خود دوست بنا لیجئے اور رابطوں میں رہیے۔ وقتاً فوقتاً اپنی یادوں کو دماغ میں گردش میں لائیے۔ اس طرح متحرک نہ کرنے کی صورت میں آپ کے دماغ کو کسی بھی دوسرے عضو کی طرح حق تلفی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 7، سر کو ڈھک کر سونا۔ ہمارے دماغ کو صرف اس وقت ہی آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس وقت بھی درکار ہوتی ہے جب ہمارا جسم سو رہا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو سر پر تکیہ رکھ کر یا پھر چادر یا کمبل سر تک اوڑھ کر سونے کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ عادت انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں جسم کو ملنے والی آکسیجن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ دوسری جانب جسم میں داخل ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ بھی خطرناک ہے۔ نمبر 8، بیماری کے دوران کام۔ کچھ لوگ طبیعت بہتر محسوس نہ کرتے ہوئے بھی مسلسل کام میں مگن رہتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں تھک چکے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں بھی مستقل کام کرتے رہنا آپ کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ضروری ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کیجیے۔ آرام کرنے سے آپ ایک مرتبہ پھر توانائی اور چستی سے بھرپور ہو جاتے ہیں اور آپ کا دماغ بھی پہلے سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو گھر میں رہیں تاکہ آرام کریں اور اچھی خوراک لے سکیں۔ کام کو ایک دن ملتوی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا مدافعتی نظام اس بیماری سے لڑنے کے لیے اپنی آخری حد تک کام کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا ایسی حالت میں کام پر جانے سے معاملہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا اور پھیلنے والی مختلف بیماریوں کا سامنا کرنے سے دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوگی۔ نمبر 9، نیند کی کمی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جسم ہمیں سونے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ ابھی تک سائنس یہ دریافت نہیں کر سکی کہ سونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ یہ انسان کی زندگی کی سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جس وقت انسان سوتا ہے اس وقت کو جسم کے لیے نقصان دہ نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یہ وقت دماغ کی حفاظت اور جسمانی صحت کی حفاظت کے طور پر شمار ہوتا ہے، جبکہ سائنسدان رات کے اوقات میں سونے کو تجدید کا عمل قرار دیتے ہیں، جو دماغ کے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے جسم کی صحت کو برقرار رکھنے اور خاص طور پر اپنے دماغ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ مناسب وقت تک سونا ضروری ہے، کیونکہ یہ الزائمر کے مرض سے بچانے کے لیے مفید ہے۔ نیند کے دوران کئی سارے کام انسان کے دماغ کے اندر زندگی کے کسی دوسرے وقت سے زیادہ جاری رہتے ہیں۔ جب لوگ بیدار ہوتے ہیں تو عصبی خلیوں کے درمیان مواصلات کی ایک نئی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو تعمیر نو اور انتظام کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ نیند دماغ کے دھونے، کاٹنے اور ترتیب کی طرح کا ایک عمل ہے۔ انسانی دماغ بیداری کی حالت کی طرح سونے کے دوران بھی کام کر رہا ہوتا ہے، تاہم سونے کے دوران دماغ بعض اضافی کام انجام دیتا ہے۔ اس دوران وہ یادداشت محفوظ کرتا ہے اور زہریلے عناصر سے چھٹکارا پاتا ہے، لہذا انسانی دماغ کی صحت کے واسطے پوری نیند لینا نہایت اہم ہے۔ بصورت دیگر یادداشت سے متعلق کئی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، اسمارٹ فون۔ اس حوالے سے مختلف طبی تحقیقات میں ایک بات پر اتفاق سامنے آیا ہے
کہ طویل دورانیے تک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ اور مخصوص سطح پر شعاؤں کا سامنا کرنے سے دماغ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، لہذا تل امکان اسمارٹ فون کا استعمال کم سے کم کیا جانا چاہیے۔ سونے کے دوران اسے سر کے نزدیک نہیں رکھنا چاہیے اور سونے سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل تک اس کو آف یا اپنے استعمال سے دور کر دینا چاہیے۔